السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ہوپ یو آر آل ویل. دعا کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. خدا کا شکر ہے جس نے ہم کو یہاں کا راستہ دکھایا، اور اگر خدا ہم کو راستہ نہ دکھاتا تو ہم راستہ نہ پا سکتے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. اے اللہ، ہمیں فائدہ پہنچائیں اس علم سے جو ہم حاصل کریں، اور ہمیں وہ علم سکھائیں جس سے ہمیں فائدہ ہو، اور ہمیں علم میں بڑھائیں. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا تخشع ومن نفس لا تشبع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها. اے اللہ، بے شک میں آپ کی پناہ چاہتی ہوں اس علم سے جو فائدہ نہ دے، اور اس دل سے جو نہ ڈرے، اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو، اور اس دعا سے جو قبول نہ ہو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کر دیجیے، اور ہمیں اپنے ہاں سے نعمت عطا فرمائیے. آپ بہت بڑے عطا فرمانے والے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے پروردگار، ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرمائیے اور آخرت میں بھی نعمت بخشیے گا، اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھیے گا. آمین یا رب العالمین. In the last class, we were studying Surah Ash-Shams, which is Surah number 91 of the Holy Quran, and we had done up till Ayat 10. And today we'll do a brief recap of the previous class, and then we will start with Ayat 11 onwards, inshallah. تو میں پہلے سورہ کی تلاوت کرتی ہوں جہاں تک ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا، اینڈ دین ویل ڈو اے بریف ریکیپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاہا، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی. والنہار اذا جلاہا، اور دن کی قسم جب اسے چمکا دے. واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی قسم جب اسے چھپا لے. والسماء وما بناہا، اور آسمان کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بنایا. والارض وما طحاہا، اور زمین کی قسم اور اس کی جس نے اسے پھیلایا. ونفس وما سواہا، اور انسان کی یعنی انسان کے نفس کی قسم اور اس کی قسم جس نے اس کے اعضاء کو برابر کیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کو بدکاری سے بچنے یعنی نفس کو بدکاری سے بچنے اور پرہیزگاری کرنے کی سمجھ دی. قد افلح من زکاہا، بے شک جس نے اپنے نفس یعنی اپنی روح کا تزکیہ کیا وہ کامیاب ہو گیا. وقد خاب من دساہا، اور جس نے اسے خاک میں ملایا یعنی نفس کو خاک میں ملایا وہ خسارے میں رہا. تو یہاں تک ہم نے لاسٹ کلاس میں اس آیت تک اس سورت کی اس آیت تک ہم نے ڈسکشن کیا تھا. تو بیسکلی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ قسمیں کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ تقریباً 11 چیزوں کی قسم کھائی گئی. اور اس پہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ دا اسکالرز ڈفر ان دیئر اوپینینز اباؤٹ کہ یہ جو قسمیں کھائی ہیں یہ کس چیز کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کھائی گئی ہیں، یعنی ان قسموں کا جواب قسم کون سی آیت ہے. اس پہ علماء کا اختلاف ہے. اکثر جو علماء ہیں، میجورٹی اسکالرز جو ہیں، ان کے نزدیک آیت 9 and 10 جواب قسم ہے. یعنی یہ سب چیزوں کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کامیابی کا راز کیا ہے، یعنی کامیاب تم کیسے ہوگے. بے شک کامیاب وہ ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پیوریفائی کیا، جس نے اپنے نفس کو، اپنے سول کو نرچر کیا، ٹھیک ہے. اور ناکام کون ہوا؟ جس نے اپنے سول کو مٹی میں دبا دیا یا خراب کر دیا، تباہ کر دیا.
تو یہ بیسکلی اس بات کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ساری قسمیں کھائی ہیں. اینڈ میجورٹی اسکالرز ہیو دی اوپینین دیٹ یہ ہے جواب قسم. اچھا کچھ علماء جو ہیں، میں نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جواب قسم نہیں ہے، بلکہ ان کے نزدیک جواب قسم ہڈن ہے، محذوف ہے. اور محذوف جواب قسم سے متعلق دو اوپینینز ہیں. ایک تو یہ کہ کچھ کے نزدیک یہ قسمیں اس لیے کھائی گئیں اسٹیبلش کرنے کے لیے قیامت کے آنے کو، کہ قیامت آ کر رہے گی. ان سب چیزوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت آ کر رہے گی. اور دوسرا اوپینین امام زمخشری کا ہے. ان کے نزدیک جو محذوف جواب قسم ہے، جو ہڈن جواب قسم ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مکے والوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کی وجہ سے، ان کو ڈینائی کرنے کی وجہ سے ضرور بالضرور عذاب بھیجیں گے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قوم سمود پر عذاب بھیجا تھا. کیونکہ اگلی آیت میں پھر ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ قوم سمود کا ذکر آ رہا ہے، ہسٹوریکل ایویڈنس اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ڈفرینٹ اوپینینس تھے، لیکن میجورٹی کا کیا خیال ہے کہ آیت 9 اور 10 ان کا جواب قسم ہے. یعنی یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، انسان کو اس بات کی یاد دہانی کے لیے، اس بات کو انسان کے دماغ میں انسٹل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری قسمیں کھائیں. یعنی ان بڑی بڑی کائنات کی چیزوں کی قسمیں کھائیں، سورج کی، چاند کی، دن کی، رات کی. یعنی وہ فینومینا نیچر کا جو ہم ہر وقت آبزرو کر سکتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کو پریزنٹ کیا اور کہا کہ جس طرح یہ دن جو ہے، جس تمہیں نظر آ رہا ہے، جس طرح روشن ہے، اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے، جس طرح یہ رات ہے، جس طرح یہ زمین ہے، جس طرح تمہارا اپنا نفس ہے، اپنی روح ہے، اپنی جان ہے. تو ان چیزوں کی قسم کھا کے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ پیوریفائی، اگر جو شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے، اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے سول کو نرچر کرنا پڑے گا، اپنے سول کو پیوریفائی کرنا پڑے گا. اور جس نے ایسا نہیں کیا، وہ شخص کیا ہوگا؟ ہی ول بی اے ٹوٹل فیلئر، ہی ول فیل ان دس لائف. ٹھیک ہے، اب اس کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس پہ ہم نے تھوڑی سی یہ بھی بات کی تھی کہ نفس کیا ہے. اگر آپ کو یاد ہو، پچھلی کلاس میں ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو نفس کی قسم کھائی اور پھر کیا کہا کہ اس نفس کے اندر کیا رکھا ہے. اس نفس کے اندر ایک انیٹ ایبلٹی اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے، ایک الہام کر کے، یعنی کہ جس سے کہ انسان رائٹ اینڈ رانگ میں ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے. دیر از اے سرٹن سینسٹیوٹی ان آل آف اس وچ بیسکلی گائیڈز اس. یعنی اس سینسٹیوٹی کی وجہ سے ہمیں جب ہم کوئی چیز یعنی غلط کرتے ہیں تو اندر سے ہمیں تھوڑی سی پنچ محسوس ہوتی ہے، اینڈ دیٹ از سم تھنگ وچ کمز نیچرلی ٹو آل آف اس. اور اس سینسٹیوٹی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ میں نے انسان کے نفس کے اندر رکھی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو سینسٹیوٹی ہے جو رائٹ کے لیے ہے، یا جو یعنی گڈ کے لیے ہے اور ایول کے لیے بھی ہے. ہمیں پتہ چل جاتا ہے، انیٹلی احساس ایک ہو جاتا ہے کہ ایک چیز ہم نے غلط کی ہے یا ایک کام ہم نے صحیح کیا ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سول کو انسپائر کیا ود دس ابیلٹی ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین رائٹ اینڈ رانگ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس ابیلٹی کو یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو نرچر کرنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس کو فالو کر کے کیا کرنا ہے؟ اپنا جو سول ہے، اپنی جو اسپرٹ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اندر ایک روح پھونکی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ روح ہے، میری روح ہے جو میں نے انسان کے اندر پھونکی ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ ہم پڑھیں گے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جب اس کو تخلیق کر دیا، یعنی اس کی جو فزیکل، جو اس کی ساری جو باڈی کی جو ساری جو اعضاء تھے ان کو جب برابر کر دیا، اس کو ایک خوبصورت بیلنسڈ جو ہے نا، اس کو ایک کریشن بنا دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونکا. سو اٹ از اے ڈیوائن اسپارک دیٹ وی آل ہیو ان اس. یہ سول جو ہے، میں نے ذکر کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو اپنے آپ سے منسوب کرتے ہیں تو اس کو روح کہتے ہیں، اور جب انسان کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے تو اس کو نفس کہا جاتا ہے. تو یہ جو سول ہے جس کی وجہ سے ہم اشرف المخلوقات بنتے ہیں، جو ایک ہائر انٹیلیجنس ہے ہمارے اندر، جو ایک چیز جو خدائی جو ایک روح کا حصہ ہے، اس کی وجہ سے ہم باقی کریشن سے ڈسٹنکٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اشرف ہو جاتے ہیں. اور اسی روح کے اندر یعنی وہ ایبلٹی اللہ نے رکھی ہے کہ وہ اس کے اندر ایک سینسٹیوٹی ہے ٹورڈز رائٹ اینڈ رانگ،
اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں ایک فریڈم آف چوائس بھی دے دیا ہے, ایک انڈیپینڈنٹ تھاٹ اور فریڈم آف چوائس بھی دے دیا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم چاہیں تو ہم وی کین چوز ٹو ڈو گڈ, اینڈ اف وی ڈونٹ وانٹ وی کین چوز ٹو ڈو ایول. یعنی دا چوائس از آورز ابیلٹی, یعنی جو خدا کا حق ہے, یعنی فریڈم آف چوائس کا ایکچولی ایکسکلوسو رائٹ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے. ہی از فری ٹو ڈو واٹ ہی لائکس سنس ہی از دا ماسٹر, دا اونر اینڈ دا کریٹر. لیکن اس فریڈم میں سے تھوڑا سا حصہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیا ہے کہ اس فریڈم کو تم نے یوز کرنا ہے, بٹ تم نے میری بات ماننی ہے, یعنی یو ہیو ٹو اوبے می ان دیٹ پروسیس. ٹھیک ہے, تو یہ جو روح کی ہم نے بات کی کہ روح کیا چیز ہے, روح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اندر پھونکی ہوئی اللہ تعالیٰ کا وہ ڈیوائن اسپارک ہے, وہ اسپرٹ ہے, اور اسی کو ہم کیا کہتے ہیں پھر, مائنڈ بھی کہتے ہیں, پرسنالٹی کہتے ہیں. اسی کے اندر ساری ہماری فیکلٹیز ہیں. ٹھیک ہے, جو ہماری جو تھاٹ پروسیس ہے ہمارا, ہماری میموری, ہماری پرسیپشن ہے, ہم اینالائز کرتے ہیں باتوں کو, تو آل آف دس از بیسکلی پارٹ آف دیٹ اسپرٹ. ٹھیک ہے, اینڈ دیٹ از اور وہ ایلیمنٹ ہے ہماری باڈی کا جس کو پیوریفائی کرنا ہے. ایک تو ہماری فزیکل باڈی ہے, ٹھیک ہے نا, جیسے کہ ہماری جو فزیکل باڈی ہے اس کا پورا ایک میکینزم ہے. تو یہاں پہ اس فزیکل باڈی کی بات نہیں ہو رہی ہے, یعنی اس جو آپ کی جو انر بینگ ہے اس کی بات ہو رہی ہے, جس کے اوپر ہمیں ورک کرنا ہے, جس کے اوپر ہمیں کام کرنا ہے. اور اس کے بعد پھر ہم نے تھوڑا سا تزکیہ کے اوپر ہم نے بات کی تھی, تو اس کو تھوڑا سا دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ تزکیہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے, تزکیے میں کیا کیا آتا ہے. اگر یہ اتنا امپورٹنٹ کام ہے کہ اسی کی بیسس پہ ہماری آخرت میں یا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے, اور اگر خدا نخواستہ نہ کیا تو ناکام ہو جائیں گے, تو پھر اس کے بارے میں جاننا کتنا ضروری ہے کہ واٹ از دس تزکیہ, واٹ آر وی ریکوائرڈ ٹو ڈو. تو بیسکلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی یہ جو تمہاری پیدائش ہے, جو تمہیں کریٹ کیا گیا ہے اور تمہیں ان تمام نعمتوں سے جو میں نے نوازا ہے, اس کا مقصد کیا ہے. اس کا مقصد یہ ہے, یہ سب اس لیے کیا گیا ہے یہ سارا انتظام, کہ تم اپنے آپ کو, اپنے نفس کو, اس کا تم تزکیہ کرو. ٹھیک ہے, اور تزکیہ جو ہے اس کے لیے کنڈیشن ہے سب سے پہلی, وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو جانے. ٹھیک ہے, یو ہیو ٹو گیٹ ٹو نو یور سیلف اویئرنیس اپنے اندر پیدا کریں. ٹھیک ہے, کہ میں کون ہوں, میں کیا چاہتی ہوں, میں کیا سوچتی ہوں. ٹھیک ہے, میری کیا ابیلٹیز ہیں, میرے اندر کیا ٹیلنٹ ہے, میرا کیا پوٹینشیل ہے, کیا میرے ویکنیسز ہیں. اور جب انسان اپنے آپ کو جاننے لگتا ہے تو صوفیہ کرام کا ایک بڑا مشہور قول ہے, وہ کہتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جتنا انسان اپنے آپ کو جاننا شروع کرتا ہے, اتنا انسان اپنے رب سے قریب ہوتا جاتا ہے, بیکاز ہی از آر کریٹر. یو سی دیٹ سول ان اس از کمنگ فرام ہم. اس کی سورس کیا ہے, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے, یہ جسم تو اس زمین میں ہے, چلا جائے گا, یہ تو ختم ہو جائے گا. وہ اصل بینگ جو ہماری ہے, جو ہمارا ایسنس ہے, وہ تو اللہ کی طرف جائے گا. تو اس اپنے آپ کے وہ حصہ, اپنا ذہن کا وہ حصہ, یا اپنی جو وہ روح ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا. ٹھیک ہے, اور پھر آپ انسان اپنے مقام اور مرتبے کو بھی جانے گا کہ میں ہوں کیا, میرا اسٹیٹس کیا ہے. اور تزکیہ نفس میں بیسکلی کرنا کیا ہے. نمبر 1, اپنے نفس کے اندر ہم نوٹس کریں گے ایز وی گیٹ ٹو نو آر سیلوز کہ ہمارے اندر کچھ انسٹنکٹس ہیں, کچھ ڈیزائرز ہیں, کچھ ایسے اسٹرانگ انسٹنکٹس ہیں, کچھ سروائیول کے انسٹنکٹ ہے, جیسے اینیمل انسٹنکٹس ان کو کہتے ہیں. صوفیہ کرام ان کو بہیمی قوتیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلا انسٹنکٹ جیسے سروائیول کا اگر ہے تو جو ہمارا جو ہنگر ہے, ٹھیک ہے, وہ کتنا اسٹرانگ انسٹنکٹ ہے. ٹھیک ہے نا, بیکاز اگر جیسے شوگر لیول ڈاؤن ہوتی ہے جب, اور اس کے بعد پھر جب آپ جس طرح ابھی رمضان گزرا ہے, روزہ رکھا ہوتا تھا, تو جب آپ روزہ کھولنے کے لیے بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے, امیجن دیٹ فیلنگ. اس وقت آپ کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے, ٹو پک اپ دیٹ گلاس اینڈ ڈرنک دیٹ واٹر اور دیٹ شربت ریئلی کوئکلی, بیکاز آل یور اٹینشن از فوکسڈ آن دیٹ نیڈ آف یورز. وہ اتنی اسٹرانگ ارج ہے وہ سروائیول کی کہ اس کے لیے پھر انسان ایکشن لیتا ہے. تو یہ جو ہمارے انسٹنکٹس ہیں, اور یہ بہت سارے انسٹنکٹس ہیں جو سائیکالوجسٹ نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, ان کو سویلائز کرنا. ٹھیک ہے, ان کو کسی کچھ قاعدوں کا, کچھ قوانین کا پابند بنانا. مثلاً وہی بھوک کا انسٹنکٹ لے لیں کہ اب سب ٹیبل پہ ساتھ بیٹھے ہیں, تو اب مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے,
تو میں لیونگ ان اے سوسائٹی ویئر آئی ہیو بن ٹرینڈ ان اے سرٹن وے کہ اپنے آپ کو سویلائز انسان بنانا ہے، تو میں یہ نہیں کروں گی کہ میں سارا شربت اپنے لیے ڈال لوں یا میں سارا کھانا اپنی طرف کر لوں اور بس میں کھاتی جاؤں اور میں کسی اور کو نہ دیکھوں، بیکاز دیٹ ول بی انسویلائزڈ بیہیویئر، ٹھیک ہے، اور وہ بد اخلاقی ہوگی. تو سب سے پہلا جو مقصد ہوتا ہے تزکیہ نفس کا وہ یہ ہے کہ اپنے ان اینیمل انسٹنکٹس کو سویلائز کیا جائے تاکہ آپ سوسائٹی میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ایگزسٹ کر سکیں، ٹھیک ہے، وداؤٹ ہارمنگ ایچ ادرز انٹرسٹ، ٹھیک ہے. مثلاً اور پھر اسی حوالے سے پھر لاز بھی بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. لاز اسی لیے بنائے جاتے ہیں کہ ایک انسان اپنی خواہش میں یا اپنی ڈیزائر میں دوسروں کا نقصان نہ پہنچا دے اپنی ڈیزائر کو فلفل کرنے میں. فار ایگزامپل ٹریفک لائٹس جیسے ہیں کہ یعنی آئی وانٹ ٹو آئی ایم ان اے ریئل ہری اینڈ آئی وانٹ ٹو گیٹ ٹو سم ویئر اینڈ میں بہت زیادہ ریش ڈرائیونگ کرنا چاہ رہی ہوں اور میں آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسریگارڈ آل ٹریفک لائٹس، ٹھیک ہے نا. تو اس میں پھر کیا ہوگا، آئی کین کاز ہارم ٹو مائی سیلف اینڈ ٹو ادرس. تو اس کے لیے پھر یہ ٹریفک لائٹس ہیں اور اس کے لیے قوانین ہیں کہ ایسا نہ ہو اور پھر ہر انسان اپنی حد میں رہے، ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ کیا آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، دیکھیں ایک تو سب سے پہلے آپ نے اپنی انسٹنکٹس کو آئیڈینٹیفائی کیا اور دیکھا کہ کہاں کہاں میرا بیہیویئر جو ہے وہ بد اخلاقی کی طرف چلا جاتا ہے، کہاں کہاں مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. میں غصہ بہت زیادہ ایکسپریس کر دیتی ہوں اور میں بہت یعنی اس غصے کی وجہ سے دوسروں کو نقصان پہنچاتی ہوں اور اپنے آپ کو بھی، وغیرہ وغیرہ. اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، اپنی جو آپ کی پوشیدہ صلاحیتیں ہیں، ہم سب کے اندر when we are born we have been gifted, we've been endowed with certain innate abilities, کسی کو اللہ تعالیٰ نے آرٹسٹک بنایا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے یعنی اپنے ہاتھوں سے بہت اچھا وہ کام کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، کسی کو اللہ نے بولنے کی صلاحیت بہت اچھی دی ہے، کوئی بہت اچھا گانا گا سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اپنی ان innate abilities ان کو ریکگنائز کرنا، ٹھیک ہے، سمجھنا اینڈ دین آئیڈینٹیفائی کرنا اور اس کے بعد ان ابیلٹیز کو نرچر کرنا ہے، ٹھیک ہے. اینڈ دس از بیسکلی گوئنگ ٹو ٹیک یو ٹورڈز سیلف ایکچولائزیشن، یعنی جو سائیکالوجی میں جس کو کہتے ہیں نا کہ یعنی آپ کامیاب ہو رہے ہیں، آپ سکسیزفل ہوتے ہیں کسی کام میں. اور وہ کس طرح ہوگا، سب سے پہلے تو جیسے میں نے کہا کہ آپ اپنے اندر جو نیگیٹو ٹریٹس ہیں، یعنی جو آپ اپنے انسٹنکٹس کی وجہ سے جو آپ نیگیٹو ہو جاتے ہیں یا جو آپ کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، جتنے بھی رذائل ہو سکتے ہیں یا جو all those negative traits which you feel are hampering your progress، آپ ان کو پہلے ایڈریس کریں، ٹھیک ہے. اور ان کو جب آپ ان کو قابو پا لیں گے، جب آپ اپنے آپ کو ان معاملات میں بہتر کر لیں گے، تو پھر کیا ہوگا، اس کے بعد پھر آپ کے جو کرنے کے کام ہیں، یعنی کہ جو آپ نے اپنے اندر گروتھ لانی ہے، جو اپنے آپ کو نرچر کرنا ہے، تو وہ سب آپ پھر کر سکیں گے، ٹھیک ہے. اور جیسے ہم نے بات کی تھی کہ جو دین کا جو بنیادی مقصد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو دین بھیجا، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو بھیجا ود ڈفرینٹ میسیجز، تو ان سب کے اندر کامن فیکٹر کیا تھا کہ انہوں نے انسان کے تزکیے کی بات کی. اس کا جو روح ہے، اس کا جو انر بینگ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اس کے حوالے سے اللہ نے انسٹرکشنز دیں کہ اس کو پیوریفائی کرنا ہے اور اس میں سے اور پھر اس کو نرچر کرنا ہے، اس کی جو ابیلٹیز ہیں انسان کو ان کو پالش کرنا ہے اور شائن کرنا ہے، اور تاکہ وہ سوسائٹی کو بینیفٹ کر سکے اور اپنے آپ کو بھی کر سکیں. اور اسی طرح پھر نبیوں کو بھیجنے کا کیا مقصد تھا، بنیادی مقصد ان کا بھی یہی تھا کہ انسانوں کو سویلائز بنایا جائے تاکہ وہ سویلائز ہو جائیں اور وہ فائدہ مند انسان بنے اور ہر انسان اپنے ٹرو پوٹینشیل تک پہنچ سکے. اور اس کے حوالے سے میں نے کافی آیات بھی پریزنٹ کی تھیں، اگر there is not enough time to repeat those but they are there in the previous lecture، تو جس نے مس کر دیا وہ سن سکتا ہے اس میں، ٹھیک ہے. تو بہت ساری آیتیں ہیں اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں فرمایا ہے کہ نبی کو بھیجنے کا پرائمری آبجیکٹو، مین مقصد ہی یہی تھا کہ انسانوں کو پیوریفائی کیا جائے، ان کا تزکیہ کیا جائے، ٹھیک ہے. تو یہ آیات ہم نے ڈسکس کر لی تھی. اچھا، اب اس کے بعد انشاءاللہ آج کا جو لیسن ہے وہ آیت 11 سے شروع ہوگا. تو بیسکلی یہ بات سمجھ لیں کہ تزکیہ نفس جو ہے، جیسے میں نے کہا، اس کی انویٹیشن یا اس کی دعوت کو لے کر تمام سابقہ انبیاء کرام بھی آئے تھے. مگر پھر کیا ہوا، یہ ہمیں ہسٹری میں قرآن پاک سے ہمیں جو مختلف قوموں کے واقعات کا پتہ چلتا ہے، تو اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہسٹری سے ایویڈنس دی ہے. کس چیز کی، کہ ان قوموں نے اپنے نبیوں کو جھٹلا دیا،
ٹھیک ہے. وہ ان کے لائے ہوئے جو مورل باؤنڈریز تھیں یا جو یعنی تزکیہ نفس کا جو پروگرام وہ لائے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے سے یہ چاہا ہے کہ اپنے آپ کو ان یعنی معاملات میں ان ایسپیکٹس میں اپنے آپ کو امپروو کرو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتے ہیں, ہمیں کوئی ریسٹرکشنز کوئی لاز ہمیں نہیں چاہیے. تو وہ پھر قومیں ان قوموں کا کیا انجام ہوا کہ ان کو تباہ کر دیا گیا. ٹھیک ہے, بیکاز ان کے اوپر حجت تمام ہو گئی تھی. اور انہی میں سے پھر ہم ایک قوم کا جو قصہ ہے بریفلی اگلی آیت میں پھر ہم پڑھیں گے. تو آیت 11 سے پڑھتے ہیں. کذبت ثمود بطغواہا, قوم سمود نے اپنی سرکشی کے سبب, اپنی ٹرانسگریشن, اپنی ریبیلین کے سبب پیغمبر کو جھٹلا دیا, پیغمبر کو ڈینائی کر دیا. ٹھیک ہے, بیکاز دے وانٹڈ ٹو ٹرانسگریس. اچھا, اب یہ قوم سمود کون تھی, اس کے لیے بریفلی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. قوم سمود عرب کی ایک اینشنٹ قوم تھی, بہت قدیم ترین اقوام میں سے ایک قوم ہے. اور زمانہ جاہلیت یعنی پری اسلام جو لٹریچر ملتا ہے, جو پوئٹری ملتی ہے, اس میں ان کا ذکر کثرت سے ملتا ہے. ٹھیک ہے, ان کا بہت ذکر ملتا ہے. اور جو پرانے مورخین ہیں, جو قدیم جو ہسٹورینز ہیں, ان کے یہاں بھی اس قوم کا ذکر ملتا ہے. انہوں نے بھی اس کے بارے میں لکھا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے تک اس قوم کے یعنی کچھ لوگ موجود تھے. اس قوم کی جو رہائش ہے, یہ کہاں رہتے تھے, یہ شمال مغربی عرب کا وہ علاقہ تھا جو آج بھی الحجر کے نام سے موسوم ہے. آج اس علاقے کو حجر کہتے ہیں. اینڈ پریزنٹ ڈے میں, موجودہ زمانے میں, مدینہ اور تبوک کے درمیان حجاز ریلوے پر ایک اسٹیشن آتا ہے جسے مدائن صالح کہتے ہیں. اور یہی جو جگہ ہے یہ سمود کا سینٹرل مقام تھا, صدر مقام تھا. اور قدیم زمانے میں, پرانے زمانے میں اس کو حجر کہا جاتا تھا. آج بھی اس علاقے میں اس قوم کی کچھ ریمینز, کچھ باقیات موجود ہیں. ٹھیک ہے, یہ تفہیم القرآن سے میں نے لیا. تو قوم سمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر کو جھٹلایا. اس قوم نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا کیونکہ they were transgressors. ٹھیک ہے, they were rebellious. اور نبی کے لائے ہوئے پیغام کی جو ٹیچنگز تھیں وہ کیا تھیں کہ انسان کو اپنا نفس کو پیوریفائی کرنا تھا. اور اس کے لیے پھر انسان کو جو اپنی, جیسے میں نے کہا, جو آپ کے اینیمل انسٹنکٹس ہیں, جو آپ کی حیوانی جبلتیں ہیں, ان پر پھر آپ کو ریسٹرکشن لگانی پڑے گی. ٹھیک ہے, اور یہ قوم یہ پابندیاں اپنے اوپر نافذ نہیں کرنا چاہتی تھی حدود فراموشی کی وجہ سے. وہ کسی حد پہ نہیں رکنا چاہتے تھے. یعنی سمود نے جھٹلا دیا اپنی حدود فراموشی کی وجہ سے, وہ باؤنڈریز کو نہیں ایکسیپٹ کرتے تھے. قوم سمود عربوں کے لیے, جیسے میں نے کہا, سب سے زیادہ فیملیئر قوم تھی. دے ور ویری ویل اویئر. ٹھیک ہے, جس طرح کہ ہمارے لیے فار ایگزامپل جو موہنجو داڑو میں جو ریمینز ہیں, ٹھیک ہے, وی آر آل فیملیئر, ہم سب اسکول میں بھی اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. تو لیٹس سے کہ انہی کے ایریا میں اور ان کے راستے میں جہاں سے وہ گزرتے تھے, آتے جاتے تھے, تو ان کو ان کی ریمینز بھی نظر آتی تھیں. تو ان کے لیے سب سے زیادہ ایک فیملیئر قصہ تھا. ٹھیک ہے, ہسٹری سے. تو اسی قصے کو اللہ تعالیٰ نے پریزنٹ کیا. اور قرآن کی جو پچھلی تمام مکی صورتیں ہیں ان میں قوم سمود کا تفصیل سے ذکر ہے. یعنی اب ہم دیکھیں گے اور صورتوں میں بہت زیادہ ذکر ہے ان کا. جہاں جہاں قرآن مجید نے اپنے کسی کلیم کو, اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے, ہم دیکھتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے کائناتی شہادتیں پیش کی ہیں, ٹھیک ہے, فینومینا آف نیچر سے اللہ تعالیٰ نے ایویڈنس پریزنٹ کیا ہے, اسی طرح میں نے جیسے کہا تاریخی شہادتیں, ہسٹوریکل ایویڈنس بھی اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہے اپنی بات کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. اِذِ بعث اشقاہا, جب ان میں سے یعنی قوم سمود میں سے ایک نہایت بدبخت اٹھا, یعنی ایک بہت ہی بدقسمت انسان جو بیسکلی اپنے ساتھ برا کر رہا تھا اور قوم کے ساتھ بھی. فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا, تو خدا کے پیغمبر یعنی صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ خدا کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری سے حذر کرو یا خبردار رہو, احتیاط کرو. جب اس کے پانی پینے کا دن ہوگا تو تمہیں احتیاط کرنی ہوگی, کیونکہ وہ ٹرن بائی ٹرن پیتے تھے. ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ ایک دن قوم کے باقی لوگ پانی لے سکتے ہیں جا کے, اور ایک دن اونٹنی کی باری ہے. فَكَذَّبُوهُ فَأَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا, مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا
اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں، یعنی اس کے پاؤں کے کوئی مسلز ہوتے ہیں یا کوئی رگ ہوتی ہے پاؤں کے اندر، اس کو کاٹ دیا، وچ بیسکلی بیکمز فیٹل فار دا اینیمل. تو خدا نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کیا اور سب کو ہلاک کر کے برباد کر دیا. ولا یخاف عقباہا، اور اس کو ان کے بدلہ لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں. ٹھیک ہے، اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قوم سمود کا جو قصہ ہے اس میں یہ اونٹنی کا ذکر آتا ہے، اور جیسے میں نے کہا یہ کئی جگہ پہ ہے ذکر، اور اس اونٹنی کے بارے میں بھی ذکر آتا ہے. اس اونٹنی کے بارے میں تمام شیعہ اور سنی مفسرین کا اتفاق ہے. دے آر اگریڈ آن دس کہ یہ حضرت صالح علیہ السلام کو ایک معجزہ دیا گیا تھا. یہ اللہ کی طرف سے ایک میریکل تھا جو حضرت صالح علیہ السلام کو دیا گیا تھا. اور قوم نے ڈیمانڈ کیا تھا، مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ پہاڑ میں سے کسی اونٹنی کو نکال کے دکھا دیں، ٹھیک ہے، وہ میراکولسلی پہاڑ کے اندر سے نکل آئے، تو پھر ہم آپ کو نبی مان لیں گے. ٹھیک ہے، یعنی اس طرح کا معجزہ ڈیمانڈ کیا تھا انہوں نے. اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو ایک حاملہ یعنی پریگننٹ اونٹنی پہاڑ سے نکل آئی. اس اونٹنی کے بارے میں ہماری جو تفسیریں ہیں ان میں بہت ڈیٹیلز ہیں، بہت تفصیلات ہیں، لیکن سم پیپل ہیو ڈیفرڈ فرام دس ویو پوائنٹ. مولانا امین احسن اصلاحی اور پرویز صاحب کا موقف یا اوپینین یہ ہے کہ یہ اصل میں ایک عام اونٹنی تھی اور اس کو محض ایک علامت کے طور پہ اللہ نے مقرر کیا تھا. ٹھیک ہے، یعنی اس بات کی علامت کے طور پر کہ جب قوم کے لوگ اس اونٹنی کو کوئی نقصان پہنچا دیں گے تو بس وہ ٹائم ہوگا جب ان کی مہلت ختم ہو جائے گی اور عذاب آ جائے گا ان کے اوپر. ٹھیک ہے، ویسے ان اٹ سیلف وہ جو اونٹنی تھی اس میں کوئی میریکل نہیں تھا. اور اس اونٹنی کا پہاڑ میں سے جو نکلنے کا جو کانسیپٹ ہے یا جو تصور ہے وہ اس کی بنیاد کیا ہے، وہ کہاں سے یہ بات آئی؟ پھر یہ کچھ تفسیری آ رہا ہے، یعنی کچھ کامنٹریز ہیں قرآن کی جن کے اندر یہ اوپینینز ہیں، ہمیں نظر آتے ہیں. قرآن پاک میں اس حوالے سے کوئی واضح ذکر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو آیت اللہ کہا، یعنی کہ ایک نشانی کہا، کہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے. ٹھیک ہے، تو نشانی کا آیت کا جو ورڈ ہے اٹ کین بی نشانی آلسو، اٹ کین مین معجزہ آلسو. ٹھیک ہے نا، تو یو کین ٹیک اٹ آئیدر وے، لیکن جیسے میں نے کہا میجورٹی نے اس کو معجزہ ہی سمجھا ہے. حالانکہ کسی صحیح حدیث میں بھی اس کا ذکر نہیں ملتا، البتہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ آیتوں سے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک معجزہ تھا، جس کی وجہ سے پھر اسکالرز نے اس کو ایک خارق عادت، ایک ان نیچرل طریقے سے پیدا شدہ اونٹنی قرار دے دیا. اس حوالے سے کچھ آیتیں دیکھ لیتے ہیں. سورہ شعراء میں ہے کہ قوم سمود نے حضرت صالح سے نشانی کا مطالبہ کیا تھا. اس کے جواب میں حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے. ٹھیک ہے نا، تو ایک طرح سے اللہ کی اونٹنی کہنے کا کیا مطلب ہے کہ پھر اس سے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ کوئی نشانی تھی یا کوئی معجزہ تھا. سورہ شعراء کی آیت نمبر 154, 155 اینڈ 156 میں پڑھ رہی ہوں. تم اور کچھ نہیں ہماری طرح ایک آدمی ہو. یہ قوم کے لوگ حضرت صالح کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں کیوں مانیں، تم تو ہماری طرح ایک عام آدمی ہو. تم کہہ رہے ہو نبی ہو، ہم نہیں مان سکتے. اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو. صالح علیہ السلام نے کہا دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کی پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین روز، ایک فکسڈ اپوائنٹڈ ڈے پہ تمہاری باری ہے، اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا اس اونٹنی کو، نہیں تو تم کو سخت عذاب آ پکڑے گا. اور اسی طرح سورہ قمر کی آیت 27، اے صالح ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو تم ان کو دیکھتے رہو اور صبر کرو. اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 59، اور ہم نے نشانیاں بھیجنی اس لیے موقوف کر دیں کہ یعنی ہم نے اس لیے نشانیاں بھیجنی چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگلے لوگوں نے اس کی تکذیب کی تھی. پچھلے جو گزرے ہوئے لوگ تھے انہوں نے ڈینائی کیا تھا ان کو، اللہ تعالیٰ کے میریکلز کو. اور ہم نے سمود کو اونٹنی نبوت صالح کی کھلی نشانی دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم جو نشانیاں بھیجا کرتے ہیں تو ڈرانے کو. اچھا، اب ہم کچھ اور جو ہے آیتیں دیکھ لیتے ہیں اس اونٹنی کے حوالے سے. سورہ آراف کی آیت 73 اینڈ 77، اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ اے قوم، خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک نشانی آ چکی ہے، یعنی یہی خدا کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے.
تو اسے آزاد چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے، اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا، ورنہ عذاب علیم، ایک پینفل پنشمنٹ تمہیں پکڑ لے گی۔ آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی، ریبیل کیا، اور کہنے لگے صالح، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے، اگر تم خدا کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ یعنی اس اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد بھی اتنے ڈیفائنٹ ہیں اور اتنے سٹبرن ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، لے آؤ نا پھر عذاب جو تم کہہ رہے ہو۔ اچھا، اسی طرح سورہ ہود کی آیت نمبر 64، اور یہ بھی کہا کہ اے قوم، یہ خدا کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، تو اس کو چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں جہاں چاہے چرے کھائے، اور اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا، ورنہ تمہیں جلد عذاب آ پکڑے گا۔ مگر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ اپنے گھروں میں تم 3 دن اور فائدہ اٹھا لو، یہ وعدہ ہے کہ جھوٹا نہ ہوگا۔ اور سورہ الشعراء کی آیت 157 اور 158، تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں، پھر نادم ہو گئے، پھر ریگریٹ کیا، سو ان کو عذاب نے آن پکڑا، بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ سورہ قمر کی آیت 27، 28 اور 29، اے صالح، ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں، تو تم ان کو دیکھتے رہو اور صبر کرو، اور ان کو آگاہ کر دو کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے، ہر باری والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ یعنی کہ ایک رول تھا، ایک سمپل رول تھا، لیکن اس کو بھی یہ اپلائی نہ کر سکے، یا اس کو آبزرو نہ کر سکے، اس قانون کو اپنے آپ کو روک نہ سکے۔ تو ان لوگوں نے اپنے رفیق یعنی اپنے کسی ساتھی کو بلایا، اور اس نے اونٹنی کو پکڑ کر اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ اب بیسکلی کیا نظر آ رہا ہے کہ یعنی ایک سمپل چیز بتائی گئی تھی، بالکل ایک یعنی ایسی کوئی بڑی ریسٹرکشن نہیں تھی ان کے اوپر کہ ایک دن وہ پانی پینے کے لیے نہ جاتے، مگر ان سے برداشت نہیں ہوا کہ یعنی کہ یہ اونٹنی جو ہے، یہ ایک پورا دن صرف اس کے لیے کیوں ڈیڈیکیٹ کر دیں ہم۔ تو جب ایک قوم ایک اس یعنی نہج پر پہنچ جائے کہ وہ اتنی سی ریسٹرکشن بھی نہ برداشت کرے، بالکل لالیس سوسائٹی بن جائے، اور ہر انسان اپنی خواہش کے مطابق جینا چاہے، تو پھر اس قوم کے لیے سروائیول مشکل ہے، بیکاز وہ سوسائٹی پھر پراسپر نہیں کر سکتی، کیونکہ پھر کیا ہوگا کہ سروائیول آف دا فٹسٹ ہوگا، جو طاقتور ہوگا وہ سروائیو کر جائے گا، اور باقی جو کمزور لوگ ہیں وہ نہیں سروائیو کر سکیں گے۔ تو بیسکلی یہ جو اونٹنی ہے، دس کیمل از آلسو سمبلائزنگ دا ویک سیکشن آف سوسائٹی، اینڈ دیٹس یوزلی واٹ ہیپنز۔ ٹھیک ہے، اور یہ لاسٹ آیت وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اس کو ان کے بدلہ لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے، کس کو ڈر نہیں ہے؟ یخافو سے مراد کون ہے، یعنی کون نہیں ڈرا؟ اس میں مفسرین نے 3 پاسبلٹیز، 3 احتمالات کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ یخافو میں جو ضمیر ہے، جو پروناؤن ہے، یعنی کہ ہی ڈڈ ناٹ فیئر، یا وہ نہیں ڈرا، اس کا جو مرجع ہے یا جو اس کا اپلیکیشن ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نہیں ڈرے۔ اس صورت میں پھر اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اللہ نہیں ڈرتے اس کے انجام سے، یعنی کسی قوم کو بھی اس کی مہلت کا جو وقفہ ہوتا ہے وہ ختم ہونے کے بعد پھر اس کو سزا دینا، اور اس کے پھر انجام جو اس کا ہوتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ نہیں ڈرتے، کیونکہ یعنی اللہ تعالیٰ از آل پاورفل، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو پلینٹی آف ٹائم دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اور اس کے بعد وارن بھی کر دیا۔ ٹھیک ہے نا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو کوئی ڈر نہیں ہے، یا کہہ سکتے ہیں کہ کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ملال نہیں، کوئی گلٹ بھی نہیں ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا اور اتمام حجت کر دیا، اور اس قوم نے پھر کیا کیا، اس نبی کی تکذیب کی، اس نبی کو ڈینائی کیا، جھٹلایا، اور ہر طرح سے پھر انہوں نے اس نبی کو ٹارچر بھی کیا، زج کیا، لہٰذا اب وہ قوم عذاب کی مستحق ہو چکی ہے، وہ ڈیزرو کرتی ہے وہ پنشمنٹ، اس لیے اللہ تعالیٰ کو اس قوم کو عذاب دینے سے کوئی ڈر، کوئی خوف یا کوئی ملال نہیں ہے، کوئی ریگریٹ نہیں ہے۔ دوسری پاسبلٹی یا دوسرا احتمال علماء کے مطابق یہ ہو سکتا ہے کہ یخافو کا جو ضمیر ہے، اس میں جو پروناؤن ہے، اس کا مرجع حضرت صالح علیہ السلام ہے، یعنی اس سے مراد کون ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام۔ اس صورت میں پھر کیا اس کا مطلب ہوگا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو اس اونٹنی کو نقصان پہنچانے کے نتیجے میں جو قوم پر عذاب آنا تھا، اس کے حوالے سے کوئی خوف یا رنج و ملال نہیں تھا،
ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے قوم کو اس حوالے سے مکمل طور پر آگاہ کر دیا تھا. انہوں نے جو تبلیغ تھی، جو بتانا تھا، جو وارننگ دینی تھی، اس کا حق ادا کر دیا تھا. انہوں نے اپنی ساری ایفرٹ اس میں لگا دی کہ قوم کو سمجھ آ جائے. بٹ ڈسپائٹ آل ہز ایفرٹس، جب انہوں نے نہیں مانا تو پھر اب ان کو کوئی ریگریٹ یا غم اس حوالے سے نہیں تھا. تیسری پاسبلٹی ہے یا تیسرا احتمال یہ ہو سکتا ہے کہ یخافو میں ضمیر کا مرجع اشقا ہے. یعنی اشقا کون تھا؟ جو سب سے زیادہ ہم نے ٹرانسلیشن میں پڑھا بدبخت انسان تھا قوم کا. ٹھیک ہے، وہ کون تھا؟ جو اس نے اپنے اس کام کے انجام سے بالکل بے پرواہ تھا، بالکل نہیں ڈرا، سب سے زیادہ ڈیفائنٹ اور ریبیلیس. اس نے کہا کیا ہوتا ہے، آؤ اس اونٹنی کو مار دیتے ہیں. تو یعنی نبی نے اس قوم کو اس سے باقاعدہ آگاہ کیا ہوا تھا کہ اگر تم نے اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا تو تم پر عذاب آ جائے گا. تو وہ شخص نہیں ڈرا، وہ اپنے اس کام کے انجام سے نہیں ڈرا کہ اس کے نتیجے میں عذاب آ سکتا ہے. تو یہاں پہ یہ سورہ شمس ہماری ختم ہوتی ہے، اور اب اس کو ہم اس کا ایک خلاصہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو اگر ہم سمرائز کریں تو اس سورہ شمس کا جو مین ٹاپک ہے وہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے تزکیہ نفس. ٹھیک ہے، جس پہ ہم نے بات کی، اس پہ تھوڑی اور بات کر لیتے ہیں. تزکیہ نفس کا جو مین جو مطلب ہے وہ کیا ہے، اس کا جو بنیادی مقصد ہے یا بنیادی جو اس کا معنی ہے وہ کیا ہے؟ نشو و نما دینا. ٹھیک ہے، جس طرح ایک پلانٹ کو آپ نرچر کرتے ہیں تو اس میں میننگز آ جاتے ہیں گروتھ کے بھی اور ایولیوشن کے بھی. یعنی جب ایوالو انسان ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یو لیو دا بیڈ اینڈ یو انکلکیٹ دا گڈ. ٹھیک ہے، ایولیوشن کا جو پروسیس ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جو چیز بیکار ہے وہ پھر کم ہوتی جاتی ہے یا ہٹتی جاتی ہے، چھٹتی جاتی ہے، اور جو اچھی چیز ہے، جو فائدہ مند چیز ہے وہ انسان کے اندر بڑھ جاتی ہے. تو اور تھوڑا سیکنڈری میننگ اس کا یہی ہے کہ پاک صاف کرنا. ٹھیک ہے، تو اس صفائی کا مقصد اصل میں کیا ہے؟ میں نے جیسے کہا نا کہ اس صفائی کا مقصد کیا ہے؟ اس چیز کو نرچر کرنا، اس چیز کو نشو و نما دینا، اور اس کی نشو و نما میں جو حائل رکاوٹیں ہیں اس کی گروتھ کے اندر جو رکاوٹیں ان کو دور کرنا. اب جس طرح میں نے آپ کو پلانٹ کی مثال دی، تو باغبان کیا کرتا ہے، مالی یا گارڈنر، وہ گارڈن کے اندر جو ویڈز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو خودرو پودے ہوتے ہیں، ان کو وہ اپروٹ کرتا ہے، ان کی صفائی کرتا رہتا ہے. بیکاز واٹ ول دوز ویڈز ڈو؟ وہ ویڈز کیا کریں گی کہ وہ جن پلانٹس کو ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ بڑھیں اور ان سے فائدہ ہو، وہ ان پلانٹس کا پانی چوس لیں گے، اور پھر ان پلانٹس کے لیے پھر وہ کیا کہتے ہیں، انوائرمنٹ اتنا فیزیبل نہیں رہے گا گروتھ کے لیے. تو وہ صفائی دراصل جو اصل لگائے ہوئے پودے ہیں ان کو نشو و نما دینا، اور ان کی جو نشو و نما میں جو حائل رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنا ہے. دیٹس واٹ دا گارڈنرز ڈوئنگ. ٹھیک ہے، اور پھر وہ فوکس کیا کرے گا؟ ان پلانٹس پہ جن کو وہ چاہ رہا ہے کہ وہ بڑے ہوں، ان کو وہ پانی بھی دے گا، اور ان کے اندر سے وہ جو چیزیں اس کی گروتھ میں رکاوٹ ڈالیں گی وہ گارڈنر ان کو ایڈریس کرے گا. تو اس ایگزامپل کو اگر ہم سامنے رکھ کے اپلائی کرتے ہیں اپنے نفس پہ، اپنے سول پہ، تو تزکیہ نفس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے جسم میں موجود جو میں نے جیسے کہا جو ہمارا جو اسپریچول ایسپیکٹ ہے، جو ہمارا جس کی وجہ سے ہم اشرف المخلوقات بنتے ہیں، اس کو اسٹرینتھن کرنا، اس سول کو، اس کو نرچر کرنا، اس کو ڈیولپ کرنا، اپنی ہڈن ایبلٹیز، پوٹینشیل کو جو ہے نا پالش کرنا، اس کو ایکسپریس کرنا، اور اپنی اینیمل انسٹنکٹس کو سویلائز کرنا، حیوانی جبلتوں کو کہ ان کی تہذیب کرنا. تو ہر انسان کو جیسے میں نے کہا اللہ نے کئی صلاحیتیں دی ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ بیسکلی کیا ہوتا ہے، وہ انڈیولپڈ را فارم میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ جو ایبلٹیز یا ٹیلنٹس ہوتے ہیں. تزکیہ نفس کا یہ ایک بہت انتہائی ایک اہم پہلو ہے، اور وہ یہ بھی ہے کہ انسان پھر اپنی صلاحیتوں کو پہچانے. جیسے میں نے کہا، جیسے ہمارے اپنے بچوں کے ساتھ جو ہم کرتے ہیں کہ نہیں اس میں یہ ایبلٹی ہے، یہ اس اسپورٹ میں ایکسل کر سکتی ہے، یہ کر سکتی ہے، شی از اے ویری گڈ اسپیکر، شی کین ڈبیٹ ویری ویل، اور ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو وہ پھر ہم کیا کرتے ہیں، پھر ہم ان چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ اس میں ایکسل کر سکتا ہے، تو ہم اس کو بھی ارینج فار کلاسز اور فار ایکسٹرا ٹریننگ with regard to that skill or that talent that the child has. اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر یعنی اس کو جب ہم نرچر کریں گے ان صلاحیتوں کو، تو اس کا پھر مقصد کیا ہے کہ ان کو نرچر کر کے اور پھر اللہ کی رضا کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جو مورل باؤنڈریز بتائی ہیں ان کو آبزرو کرتے ہوئے پھر ہم کیا کریں کہ ان صلاحیتوں سے پھر ہم انسانوں کو فائدہ پہنچائیں.
ٹھیک ہے, انسانیت کے فائدے کے لیے ان چیزوں کو استعمال کریں. اور ایولیوشن کی جو تھیوری ہے, نظریہ ارتقاء کی روح سے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ انسان سمیت کائنات کی, یعنی اس یونیورس کی یا اس پلانٹ ارتھ کی ہر چیز لیٹ سے کہ ایولیوشن کا نتیجہ ہے. یعنی ایولیوشن تو ہے نا, اٹس انڈینائبل. اپنی انوائرمنٹ کے حساب سے ہر کریچر یا ہر آرگنزم اڈیپٹ کرتا جاتا ہے. تو جو اس کی موسٹ فیوریبل جو فارم ہے ٹو دا انوائرمنٹ دیٹ اٹ انہیبٹس, وہ اس فارم میں پھر جو ہے ایوالو ہوتا جاتا ہے. اب انسان جو ہے اس کا ہمیں فزیکلی تو اب کوئی ایولیوشن نظر نہیں آتا, لیکن اب انسان کا ایولیوشن یا جو اس کا ارتقاء ہے وہ کیسے ہوگا؟ مینٹلی ہم ایوالو کر رہے ہیں. اب آپ اگر اگلی جنریشن کو دیکھیں جن کے بچے چھوٹے ہیں, وہ اس کو بہت اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بچے کتنا آگے ہیں. ان کی ایولیوشن کو آپ دیکھیں نا, جو نیکسٹ جنریشن ہے ان کی مینٹل ایبلٹیز, ٹھیک ہے, ان کا تھاٹ پروسیس, علمی لحاظ سے, سائیکولوجیکلی, اخلاقی, ان سب ایسپیکٹس میں انسان اب ایوالو کرے گا اور کر رہا ہے. اور ارتقاء کا جیسے میں نے پہلے بھی بات کی کہ ایولیوشن کا مطلب اصل میں کیا ہے کہ اپنی پچھلی حالت سے بہتر حالت میں آنا. ٹھیک ہے, تو انسان امپروو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح اور اس طرح کا جو تزکیہ اور ارتقاء ہے اس کے لیے ہمارا آئیڈیل کیا ہونا چاہیے. یعنی اگر ہم اپنے اخلاق کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, وی وانٹ ٹو ایوالو اینڈ وی وانٹ ٹو بیکم بیٹر ہیومن بینگز, یعنی ہم اپنا اخلاق جو ہے اس کو فردر پالش کرنا چاہتے ہیں, تو ہمارے لیے گول کیا ہوگا؟ ہمارے لیے آئیڈیل یا مسئلہ اعلیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس, ٹھیک ہے, خدا کی صفات. یعنی جو مطلب وہ پھر ہم اس طرح اپلائی کریں گے یا ہم ان کو اس طریقے سے ہم کیا کہتے ہیں اپنے اندر لانے کی کوشش کریں گے کہ آبویسلی اکارڈنگ ٹو ہیومن کیپیسٹی, کیونکہ انسانوں کے اندر لمیٹیشنز ہیں اینڈ وی آر ویک آلسو. تو اپنے اندر ہم اپنی کیپیسٹی کے مطابق اللہ تعالیٰ کی جو ایٹریبیوٹس ہیں ان کو لانے کی کوشش کریں گے. اور پھر کیا ہوگا؟ اس راستے پہ جب چل پڑے گا انسان تو وہ انسان کامل بننے کے راستے پر چلے گا. تو اس حوالے سے جیسے اللہ تعالیٰ کی تخلیق فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ از کریٹو, ہی کریٹس تھنگس, تو ہمیں بھی اپنی کریٹیوٹی کو ٹیپ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, اپنی کریٹیوٹی کو انہانس کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ علیم ہے, کل علم اللہ کے پاس ہے, تو علم حاصل کرنا, ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں, رحمان ہیں, رحیم ہیں, اور انسانوں سے بھی اللہ نے یہ چاہا ہے کہ انسان بھی رحم پیدا کریں اپنے اندر. اور ہر کریشن کے لیے, انسانوں کے لیے, جانوروں کے لیے, انوائرمنٹ کے لیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ رب ہیں, پالتے ہیں, اللہ تعالیٰ ربوبیت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ رزق پرووائڈ کرتے ہیں. تو انسانوں کو بھی دوسرے انسانوں کے لیے, جانوروں کے لیے ایک نرچرنگ یعنی ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. ہمیں نرچر کرنا ہے, ہمیں لوگوں کو رزق پرووائڈ کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی حکمت وغیرہ وغیرہ. یعنی کچھ صفات ایسی ہیں جو کہ جن کے لیے ہمیں اسپائر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں, ٹھیک ہے, ہی از ویری فورگیونگ. تو یہ سب چیزیں جب انسان اپنا, اور اللہ تعالیٰ نے جب اپنی یہ صفات مینشن کی ہیں قرآن پاک میں, کئی مقامات پہ نظر آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم معاف کرو لوگوں کو, اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ کیا فرما دیتے ہیں کہ میں بھی تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں, یا تم یہ نہیں چاہتے کہ میں تمہیں معاف کروں. تو یعنی وہی جو ایٹریبیوٹ ہے خدا کا, اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ انسان بھی اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کرے. تو اب جب تزکیہ نفس انسان کرتا ہے تو اس کے لیے پھر انسان کو اپنے اندر سے وہ وائسز, وہ بری صفات کو نکالنا ہے, اور اچھی جو نوبل ایٹریبیوٹس ہیں ان کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے, جس کو ریلیجن نے کیا کہا ہے, مذہب کی زبان میں ان کو گناہ اور ثواب کہا گیا ہے. اچھا, اس تزکیہ نفس کو سمجھانے کے لیے پھر اللہ نے کائنات کی مختلف چیزیں اور خود پھر انسانی نفس کی قسم کھائی, ٹھیک ہے. ہم نے یہ دیکھا اس کے اندر ان قسموں کا مقصد کیا ہے کہ جس خدا نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا اور ان کے لیے لاز بنا دیے, ٹھیک ہے, سورج کے لیے بھی قانون ہے, چاند کے لیے قانون ہے, یہ سب اپنے آربٹس میں گھومتے ہیں, گریویٹیشنل ان کا پل ہے, اور ان کی ڈفرینٹ اللہ تعالیٰ نے قوانین ان کے لیے بنائے. تو یہ اور اس خدا نے پھر کیا کیا, تمہیں پھر یہ ساری فزیکل اور یہ ساری جو انٹینجبل جو نعمتیں ہیں ان سے نوازا. تو پھر یعنی انسان کو پھر کیا کرنا چاہیے, یہ تمام مادی چیزیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یہ خدا نے انسان کو اس لیے عطا کی تھیں تاکہ انسان پھر اپنے جسم کا جو فزیکل جو نیڈز ہیں وہ پوری کر کے اور پھر اپنی ساری توجہ کس پہ رکھے,
اپنی ڈیولپمنٹ کے اوپر، ٹھیک ہے، اپنی انسانی پہلو کی نشو و نما کے اوپر. تو جس نے تزکیہ کر لیا تو وہ پھر کامیاب ہو گیا، اور جس نے تجزیہ کیا، ٹھیک ہے، دساہا کا جو ورڈ آتا ہے، یعنی جس نے دفن کر دیا اپنی ابیلٹیز کو، یعنی اپنا ہیومن ایلیمنٹ، اپنا جو اس کا جو سول تھی، جو اس کی روح تھی، اس نے اس کا کوئی خیال نہیں رکھا، اس نے صرف اپنی فزیکل باڈی اور فزیکل نیڈز اور مٹیریلسٹک زندگی گزاری، تو وہ شخص پھر کیسا ہوا؟ گویا کہ اس نے اپنی سول کو دفن ہی کر دیا، یعنی اس کی جو صلاحیتیں تھیں وہ بھی نہیں گرو ہوئی، نہیں نرچر کیا ان کو، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ شخص ناکام ہو گیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمیت ہم دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاء، تمام نبی جو دین لے کر آئے، اس کی بنیاد جیسے میں نے کہا وہ تزکیہ نفس پر ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر اس صورت میں ایک ایسی قوم کا ذکر کیا ہے جس سے عرب بہت اچھی طرح واقف تھے، اور اس قوم نے پھر کیا کیا؟ پیغمبر کو ڈینائی کیا، جھٹلایا، جس کے نتیجے میں پھر وہ قوم صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی. پیغمبر کے جو اولین مخاطب تھے، جو فرسٹ آڈینس تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ جو ڈینائی کرتے تھے ان کو، منکرین جو تھے، ان کو پھر یہ سمجھانا تھا، یا اس سے مقصود کیا تھا؟ اس سے یہ سمجھانا مقصود تھا کہ تمہیں بہتر اور پیوریفائڈ مزکہ بنانے کے لیے جو پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، اگر تم نے ان کی تکذیب کی، اگر تم نے بھی اسی طرح کیا جیسے قوم سمود نے کیا تھا، تو پھر تمہارا انجام بھی مختلف نہیں ہوگا. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ جب اپنے نبی کو بھیج دیتے ہیں اینڈ وہ اپنی ساری نشانیوں کے ساتھ یعنی قوم کو ایڈریس کرتا ہے، اللہ کا پیغام سنا دیتا ہے، اینڈ قوم کو بات سمجھ بھی آ گئی، آڈینس جو ہیں وہ بات کو سمجھ رہے ہیں، ان کو سچائی سمجھ آ گئی. اس کو سمجھ آنے کے بعد، یعنی اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد جب آپ اس کو ڈینائی کرتے ہیں بیکاز آف یور ڈیزائرز، بیکاز آف پریجوڈس، بیکاز آف جیلسی، بیکاز آف اینی ریزن، تو پھر کیا ہے؟ پھر اس قوم کے لیے پھر سروائیول نہیں ہے. اینڈ دس از اونلی فیئر، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اٹس ناٹ لائک کہ بتائے بغیر کوئی یہ کام ہوا ہے، یہ ساری وارننگز، یہ ساری یعنی اتمام حجت کے بعد یہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہماری سورہ شمس ختم ہوتی ہے. آئی ہوپ دیٹ آئی ایکسپلینڈ اٹ آل رائٹ اینڈ سب کو سمجھ آیا. اینڈ اف یو ہیو اینی کویشچنز اور اینی کامنٹس یو کین پلیز فیل فری ناؤ. میں دعا کر لیتی ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آمین.